بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز سب سے پہلے ملیں۔ کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ قبر کا بھی کوئی بیٹا ہو سکتا ہے؟ ہاں، جو حادثہ میری زندگی میں پیش آیا میں نے وہ لکھ ڈالا۔ میرا نام حاشر ہے اور میرے بیٹے کا نام عالم ہے۔ میری بیوی وریشہ ہے، مگر ہم تو اولاد جیسی نعمت سے محروم تھے۔ شاید آپ اس بات کو صحیح طرح سے سمجھ نہ پائیں، مگر میں آپ کو یہ بات سمجھانے کے لیے اپنے ماضی کی طرف لے جاتا ہوں۔ میں اور میری بیوی اپنے گھر میں بہت خوش تھے اور ایک دوسرے سے بہت محبت کرتے تھے، مگر ہماری کوئی اولاد نہ تھی۔ ہماری شروع سے خواہش رہی کہ ہمارے گھر میں بھی کوئی کھیلنے والا ہو۔ میں ایک آفس میں ملازم تھا اور روز آفس جاتا تھا، جو کہ گھر کے تھوڑے ہی دور تھا، اور صبح 7 بجے جاتا، شام جلد ہی گھر واپس آ جاتا۔ گھر میں آتا تو آسیہ میری منتظر ہوتی۔ پھر میرا تبادلہ دوسرے شہر ہو گیا اور ہم وہاں شفٹ ہو گئے۔ اب آفس گھر سے کافی دور تھا، جس کی وجہ سے میں نے موٹر سائیکل خرید لی تاکہ مجھے آنے جانے میں آسانی ہو۔ میں جس راستے سے گزرتا تھا درمیان میں ایک بڑا قبرستان بھی آتا تھا، مگر میں کبھی بھی اس بات سے خوفزدہ نہیں ہوا۔ ایک دن میں آفس جا رہا تھا کہ قبرستان سے مجھے ایک بچی کے رونے کی آواز آنے لگی۔ میں نے غور نہ کیا اور آوازیں قبرستان کے اندر سے ہی آتی رہیں۔ میں چلا کیا، مگر پھر وہی آوازیں مجھے دوبارہ سنائی تھیں۔ میں تھوڑی دیر رک کر وہ آوازیں سننے لگا، مگر پھر وہ آوازیں بند ہو گئیں۔ میں اپنے گھر میں یہ سوچ کر کہ بیوی اکیلی ہوگی جلدی ہی چلا گیا، لیکن بچے کی آوازیں ابھی تک میرے کانوں میں گونج رہی تھیں۔ وہ چیخیں بہت دردناک تھیں اور میں نیند کی وادیوں میں ڈوبتا چلا گیا۔ ناشتے کے بعد میں نے تیاری پکڑی اور کام پر چلا گیا۔ کام سے فارغ ہو کر گھر کی جانب چلنے لگا، مگر آوازیں مجھے آج کہیں سنائی نہیں دیں۔ گھر جا کر میں نے سوچا کہ شاید قبرستان کے قریب کوئی گھر ہو جہاں سے بچے کی آوازیں آ رہی ہوں۔ میں تو خواہ مخواہ ہی پریشان ہو رہا ہوں۔ صبح پھر حسب عادت کام پر جانے کی تیاری کرنے لگا۔ گھر سے نکل کر اسی راستے پر چل پڑا، مگر آج پھر وہی آوازیں قبرستان سے گزرتے وقت آ رہی تھیں۔ میں نے خاص توجہ نہ دی اور کام پر چلا گیا۔ واپسی پر یہ چیخوں کی آواز بہت دور دور تک جا رہی تھی۔ رات کے سائے بھی گہرے ہوتے جا رہے تھے۔ میں نے قریب جا کر موٹر سائیکل کھڑی کی اور جیب سے موبائل فون نکال کر بیوی کو فون کیا۔ میں نے اسے بتایا کہ آج کام کچھ زیادہ ہے، جس کی وجہ سے میں تھوڑا لیٹ ہو جاؤں گا۔ میں نے یہ کال اس لیے کی کہ میں یہ فیصلہ کر چکا تھا کہ آج قبرستان جا کر اس راز کو فاش کر ڈالوں گا کہ آخر وہ بچہ کون ہے جو مسلسل روئے جا رہا ہے۔ میں نے ایک بار اپنی موٹر سائیکل کو دیکھا اور قبرستان کی طرف بڑھنے لگا۔ داخل ہوتے ہی خوف نے بری طرح سے مجھے دبوچ لیا۔ قبروں کی اوٹ میں سوئے ہوئے 2 کتے بھونکنے لگے۔ میرے تو خوف سے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ شاید مجھے پتہ چل گیا کہ خوف کسے کہتے ہیں اور یہ کس بلا کا نام ہے۔ اندھیرے میں ہاتھ سے ہاتھ نظر نہ آتا تھا۔ پتہ نہیں کتنی قبروں سے ٹھوکریں کھاتا ہوا میں اس آواز کی طرف پہنچ گیا، مگر مجھے ادھر کوئی بچہ وغیرہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ میرا خوف اور ڈر کی وجہ سے سر چکرانے لگا، کیونکہ یہ آوازیں کہیں اور سے نہیں بلکہ ایک قبر سے آ رہی تھیں۔ میں حیرانگی سے پورے قبرستان کا جائزہ لینے لگا۔ میرے دانت سردی سے بج رہے تھے بلکہ خوف سے بے ترتیب ہو رہے تھے۔ اب میں نے سوچا کیوں نہ قبر کھودی جائے اور دیکھا جائے کہ اس میں بچہ کون ہے۔ قبر کے اندر سے تو ہمیشہ مرا ہوا انسان ہی ہو سکتا ہے، جو نہ بول سکتا ہے اور نہ ہی چل پھر سکتا ہے۔ میں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ قبر کھودنے لگا۔ قبر کھودتے کھودتے میرے کپڑے پسینے سے بھیگ چکے تھے۔ آخر کار میں نے قبر کھود ڈالی۔ جب میں نے تختے ہٹائے میری چیخ نکل گئی۔ اس قبر میں ایک عورت جس پر سارا کفن تھا، اس کے ساتھ ہی ایک بہت چھوٹا بچہ رو رہا تھا۔ میری طرف دیکھتے ہی وہ چپ ہو گیا۔ مجھے حیرت کے شدید جھٹکے لگنے لگے۔ میں ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ شاید آج میں مدعا گھر میں مہمان ہوں، جہاں چھوٹی بڑی قبریں، بے جان جسموں اور انسانی ڈھانچوں کے سوا کچھ نہ تھا۔ میں نے جلدی سے قبر سے قدم باہر نکالے اور سینے سے بچے کو لگا لیا۔ پھر میں نے قبر کو پہلی حالت میں بند کر دیا۔
میں سوچ رہا تھا یہ بچہ اس عورت کا ہو سکتا ہے، مگر یہ عورت، یہ سوچ کر تو میں پاگل ہو جاؤں گا۔ دل ہی دل میں خوش ہی تھا کہ میں نے قبرستان سے ایک بچے کو زندہ نکال لیا اور اس کی مدد کر دی۔ گھر آیا تو میں نے بیوی کو یہ ساری بات بتا دی اور کہا کہ ہم اسے پالیں گے۔ دور سڑک پر ایک تیز رفتار گاڑی آ رہی تھی۔ اچانک وہ ایک جھٹکے سے رکی۔ اس گاڑی میں ایک نہایت ہینڈسم لڑکا تھا جو پین کوٹ میں ملبوس تھا۔ اس کی کالی آنکھیں بہت خوبصورت لگ رہی تھیں۔ وہ ایک اچھی پرسنالٹی کا مالک تھا۔ اس کی عمر تقریباً 18-19 سال تھی۔ یہ میرا ہی بیٹا تھا جو اب جوان ہو چکا تھا۔ میرے بیٹے پر حسن ٹوٹ کر برسا تھا۔ میں نے اسے اعلیٰ تعلیم دلوائی تھی۔ ہمارا یہ بیٹا ہم سے بہت محبت کرتا تھا۔ میں یہ بھول چکا تھا کہ میرے بچے کا ماضی کیا ہے، مگر ایک رات میں نے ایک بہت ہی خوفناک اور بھیانک خواب دیکھا جس نے مجھے ہلا کر رکھ دیا۔ میرا یہ خواب مجھے بار بار بیتے ماضی کی طرف پلٹنے پر اکساتا رہا۔ میں خواب میں دیکھتا تھا کہ میرا بیٹا عالم رات کو بستر سے اٹھا اور قبرستان کی طرف چل پڑا۔ میں بھی آہستہ آہستہ اس کے پیچھے چلنے لگا۔ میں دیکھنا چاہتا تھا عالم کیا کرے گا۔ وہ آخر اس جگہ آ پہنچا جہاں وہ قبر تھی، جس قبر سے میں نے عالم کو اٹھایا تھا۔ عالم وہاں جا کر بیٹھ گیا۔ قبر سے مخاطب ہونے لگا، ماں، تم نے مجھے اپنے سے علیحدہ کیوں کیا؟ ان لوگوں اور اس جہاں میں میرا بالکل دل نہیں لگ رہا۔ اور پھر عالم خاموش ہو گیا۔ اچانک ہی ایک نسوانی آواز آئی، میرے بیٹے، میں تمہیں بہت جلد اس جہاں میں واپس لے آؤں گی۔ تو جا اپنے مصنوعی والدین کے پاس۔ اور پھر میری آنکھ کھل جاتی۔ میں اٹھا اور اپنے چاروں طرف دیکھنے لگا۔ پھر عالم کو دیکھا جو سویا ہوا تھا۔ عالم کو دیکھنے کے بعد مجھے کچھ سکون ملا۔ دوپہر میں نے اپنے کمرے میں عالم کو بلایا اور پوچھا، بیٹا، تو اپنا باپ کسے سمجھتا ہے؟ میں نے کچھ نہ سوچا اور پوچھ لیا، ابو جان، آپ کا کیا مطلب ہے؟ میرا باپ کون ہے؟ آپ میرے پیارے ابو ہیں۔ میرا خیال ہے آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں، میں آپ کو آپ کے کمرے تک چھوڑ آتا ہوں۔ یوں میرا بیٹا مجھے میرے کمرے تک لے گیا، مجھ سے باتیں کرنے لگا۔ اسے کیا پتا تھا میں بیمار نہیں ہوں، بلکہ اس خواب کے بارے میں پریشان ہوں جو رات میں نے دیکھا تھا۔ عالم کی لائف میں ایک لڑکی تھی جو اس سے محبت کر بیٹھی، اور عالم بھی دل ہی دل میں اسے چاہنے لگا۔ میں نے آسیہ سے بات کی اور شادی کا سوچا۔ ہم اس لڑکی کو دیکھنے اس کے گھر گئے۔ وہ شریف خاندان کی لڑکی تھی، اس کا نام وریشہ تھا۔ ہمیں وہ لڑکی اپنے بیٹے کے لیے بہت پسند آئی۔ آخر کار ہم نے علی اور وریشہ کی شادی کر دی اور دونوں آپس میں بہت ہی خوش تھے۔ ایک رات مجھے وہی خواب آیا جو تھوڑا مختلف تھا۔ اس رات قبرستان سے آواز آ رہی تھی، میرا بیٹا مجھے واپس کر دو ورنہ میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں، تمہارے باقی سارے خاندان کو بھی قبر تک پہنچا دوں گی۔ میں بولتا ہوں، لے سکتی ہو تو لے لو مجھ سے میرا بیٹا، میں اپنے بیٹے پر قربانی دے سکتا ہوں، لیکن مجھ سے کوئی میرا بیٹا جدا نہیں کر سکتا۔ پھر میں سوچتا کہ اگر سچ میں وہ قبر مجھ سے میرا بیٹا چھین لے گئی تو میرا کیا ہوگا اور میری بیوی کا کیا ہوگا، کیونکہ وہ تو اس سے بے حد محبت کرتی تھی۔ اگلے ہفتے ہم لوگوں نے مری جانے کا پروگرام بنایا۔ وہاں جا کر ایک ہوٹل میں ایک کمرہ بک کروایا۔ سارا دن گھومتے پھرتے رہے اور پھر رات کو ہم نے جلدی سونے کی تیاری کی۔ تھکاوٹ کی وجہ سے ہم جلد ہی سو گئے۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا جب میری آنکھ دروازے کی دستک سے کھل گئی۔ میں نے عالم کو جگانا مناسب نہ سمجھا، خود ہی کھولنے چلا گیا۔ میں سمجھا شاید ہوٹل کا کوئی فرد ہوگا، لیکن جب میں نے دروازہ کھولا تو خوف سے میری چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی اور رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں پسینے میں نہا رہا تھا۔ ایک بھیانک وجود میرے سامنے کھڑا تھا۔ یہ بتانا میرے لیے مشکل ہے کہ وہ کوئی انسان تھا یا کوئی جانور درندہ یا کوئی ہوائی مخلوق، پتہ نہیں وہ کیا تھا۔ اس بھیانک وجود کا منہ صرف مٹی کا تھا جس میں بے شمار چھوٹے بڑے سوراخ تھے جن سے چھوٹے چھوٹے حشرات نکل رہے تھے، اور اس وجود کا جسم بتانے کے لیے میرے پاس الفاظ نہیں ہیں، مختصراً یہ کہ وہ بہت ہی بھیانک تھا۔ کون ہو تم؟ میں نے مشکل سے ہی چند الفاظ ادا کیے۔ نادان شخص، میں وہی قبر ہوں جسے تو نے میرے بچے کو اٹھایا ہے، اور اب میں اپنا بچہ واپس لینے کے لیے آئی ہوں۔ وہ وجود لڑکھڑاتا ہوا میرے قریب ہونے لگا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ کسی حادثے کا شکار ہو یا پھر پیدائشی ہی لنگڑا ہو۔
اس وقت ایک چیخ میرے حلق کو چیرتی ہوئی نکل گئی۔ اس سے آگے کچھ نہیں جانتا، بس صرف اتنا پتا ہے کہ جب ہوش آیا تو میں کمرے میں تھا اور میرا بیٹا میرے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ ابو آپ کو ہوش آ گیا؟ عالم نے پوچھا۔ ابو آپ کو کیا ہوا تھا؟ اس رات ہم نے آپ کو کمرے کے دروازے میں پایا، آپ بے ہوش تھے، آپ کے کپڑوں پر تھوڑی بہت مٹی لگی ہوئی تھی، آپ کو 3 دن بعد ہوش آیا ہے۔ بیٹا کیا مجھے 3 دن بعد ہوش آیا؟ ابھی ہم کہاں ہیں؟ ابو ہم مری سے گھر آ چکے ہیں، میں آپ کی طبیعت بگڑتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ خیر جب میری طبیعت سنبھلی تو میں نے نماز پڑھی اور اپنے خواب کے بارے میں سوچنے لگا۔ اس رات میں اسی قبر کی طرف نکل گیا جہاں سے میں نے عالم کو اٹھایا تھا، تاکہ میں دیکھ سکوں کہ کیا وہ واقعی جو خواب دیکھتا ہوں اس میں حقیقت بھی ہے یا پھر محض میرا وہم اور خوف ہے، کیونکہ مری والے واقعے کے بعد میں اس بات پر یقین کر چکا تھا کہ اس کی ماں اپنے بیٹے کو واپس اپنے پاس بلانا چاہتی ہے۔ میں قبر کے پاس گیا اور جا کر رک گیا، اونچی آواز سے پکارا، آخر قبر کے اندر کون ہے جو مجھ سے میرا بیٹا مانگتا ہے؟ اندر سے آواز آئی، میں اس کی ماں ہوں بے وقوف، میرا بچہ میرے حوالے کر دو، اگر تم نے میرا بیٹا واپس نہ کیا تو میں تمہاری بہو اور تمہاری بیوی کو بھی اپنے ساتھ ہی قبر میں اتار دوں گی اور پھر اپنا بیٹا واپس لے آؤں گی، بہتری اسی میں ہے کہ میرا لخت جگر میرے حوالے کر دو۔ اب میں سوچ میں پڑ گیا تھا کہ کیا کروں، آخر میں اپنے بیٹے کی جان کیسے لے سکتا ہوں؟ مگر پھر بہو اور بیوی کی محبت غالب آ گئی، آخر اس بیچاری کا کیا قصور تھا؟ میں نے ایک طرف آسمان کی طرف دیکھا، اے خدا جب بیٹا دیا تھا تو اب لینے کیوں لگا ہے؟ میں گھر آیا تو عالم کو دیکھتے ہی میرے آنسو نکلنے کے لیے بےتاب ہو گئے۔ مجھے محسوس ہو رہا تھا جیسے عالم کچھ دن کا مہمان ہے۔ اب بھی میں یہی سوچ رہا تھا کہ اگر میں نے انکار کیا تو وہ قبر ہمارا سارا خاندان کھا جائے گی، بہتری اسی میں ہے کہ میں اپنے گھر کا ٹکڑا اپنے سے جدا کر دوں۔ میں کتنا ظالم باپ تھا، یہ سوچ کر ہی مجھے پریشانی ہو رہی تھی، مگر میں ایک ماں سے بھی اس کا لخت جگر کیسے جدا کر دوں؟ یہ تقریباً شام کا وقت تھا اور وریشا عالم کے لیے جوس بنا رہی تھی۔ جوس لے کر وہ کمرے میں جا رہی تھی تو میں نے اس سے جوس لے لیا۔ بیٹا مجھے آج تو اپنے بیٹے سے کوئی بات کرنی ہے، تم رکو، اس کو جوس میں ہی دے دوں گا۔ اس کے کچن سے باہر آتے ہی میں نے عالم کے گلاس میں 5 بے ہوشی کی گولیاں ملا دیں۔ میں چاہتا تھا کہ جب یہ عالم پیے تو سارا دن وہ بے ہوش رہے، پھر میں عالم کو سب گھر والوں کے سامنے مردہ قرار دوں گا اور اسے قبر میں دفنا دوں گا۔ اے خدا میں کتنا ظالم ہوں، اپنے بیٹے کی موت خود ہی مانگ رہا ہوں، اس سے پہلے میں خود کو ختم کر دوں گا۔ نہیں، وہ قبر مجھے مارنے کے بعد میری روح کو چین نہیں دے گی۔ پھر میں نے آنسو صاف کیے اور کمرے میں داخل ہو گیا۔ ہمارے گھر میں قیامت کا سما تھا۔ وریشا تو جیسے اپنی ذات کو بھول چکی تھی اور آسیہ اپنے بیٹے کی جدائی سے ہی خدا سے جا ملی۔ میرے اوپر سکتہ طاری ہو گیا، میں خوفزدہ ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگا، میری آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے۔ میرا عالم مرا نہیں تھا، بس بے ہوش ہوا تھا۔ ایک بار تو میں سب کو بتانے والا تھا کہ میرا بیٹا بے ہوش ہے، مگر اب وقت سر سے گزر چکا تھا، آسیہ اس دنیا میں نہ رہی تھی، مجھ پر ایک عجیب سی کیفیت طاری ہو گئی۔ اب مجھے احساس ہوا کہ میں کیا کر بیٹھا ہوں۔ پھر سب دیکھ رہے تھے کہ میں خاموش تھا، میرے سامنے ہی بیٹے کو کفن پہنایا گیا، لوگوں نے عالم کو مٹی میں سلا دیا۔ میری حالت پاگلوں جیسی ہو گئی تھی اور میں زندہ رہ کر بھی زندہ نہ رہا۔ اس رات قبرستان میں پہنچا اور تازی اپنے بیٹے کی قبر کھودنے لگا۔ میں نے گھنٹوں عالم کو سینے سے لگایا اور روتا رہا۔ پھر میں نے اپنے بیٹے کو اس قبر سے نکالا اور جس قبر میں وہ عورت سو رہی تھی اسی میں کھود کر وہیں پر لٹا دیا۔ اس عورت کا مردہ جسم دیکھ کر میں کانپ گیا۔ پھر میں نے قبر پر مٹی ڈالی، اتنے میں میرا بیٹا ہوش میں آ گیا۔ ابو جان آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ پلیز ابو جان میری بات سنیے، میں زندہ ہوں۔ میرا بیٹا چیخ رہا تھا، میں بھی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ ہائے اللہ، میں کتنا مجبور تھا، آپ تو جانتے ہی ہوں گے میں کتنا مجبور تھا۔ جب ایک باپ اپنے ہی بیٹے کو موت کے گھاٹ اتارتا ہے تو اس کی کیفیت کو ایک باپ ہی سمجھ سکتا ہے۔ میں اپنے بیٹے کو روتا چیختا قبرستان سے چھوڑ کر باہر آ گیا۔ اب میں اور وریشا نے فیصلہ کیا کہ یہ زندگی گزارنے کے لیے ایک دوسرے کا سہارا بنیں گے، اور یوں اس کی عدت پوری ہونے کے بعد میں نے اپنی ہی بہو سے شادی کر لی۔ آج وہ میری دلہن ہے،
چند مہینوں کے بعد اللہ نے ہمیں ایک چاند سا بیٹا عطا کیا جو ہو بہو عالم جیسا تھا۔ ہم نے اپنے بیٹے کا نام عالم رکھا، مگر ہم کچھ بھی بھولے نہیں ہیں۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ کی کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نہ کرے ایسا کوئی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔